السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ وقال تعالی ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل قدر سامعین و سامعات، اللہ کی توفیق سے آج 16ویں پارے میں کے 2 صفحے باقی ہیں، باقی 16واں پارہ آپ نے سماعت کیا الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ایک سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 ہے اور دوسرے سورۃ الاعراف کی آیت ہے۔ دونوں آیتوں کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا، طور پہاڑ پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو بنو اسرائیل جو اس وقت میدان تیہ میں گزارا کر رہے تھے، اپنا نائب اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر کر دیا اور چلے گئے۔ اور جب واپس آ رہے تھے تورات کا نسخہ لے کر کے، راستے ہی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ سامری جو بنو اسرائیل میں سے تھا، اس کی بدمعاشی کی وجہ سے پھر بنو اسرائیل بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور انہیں یہ لگا کہ حضرت ہارون علیہ السلام ان کو تو میں نے ان کے درمیان چھوڑا تھا، تو ان کی موجودگی میں کیسے یہ ہو گیا کہ ہماری قوم دوبارہ شرک پر آ گئی؟ تو اس کو لے کر کے بہت زیادہ غصہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے بحث کرنے لگے، باتیں ہوئیں ان کے درمیان، یہاں تک کہ غصے میں آ کر کے تورات کی تختیاں زمین پہ رکھیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال، داڑھی کے بال پکڑ کر کے کھینچنے لگے، غصہ ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ میری بات سن لیجئے، آپ کا غصہ ہونا جائز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا تھا، بلکہ کمزور کر دیا، میری باتیں سننے کو تیار نہیں، وَقَادُوا أَن يَقْتُلُونَنِي، اور جب میں ان کی مخالفت کرتا تھا مجھے مارنے دوڑتے تھے، اور اگر میں اور کچھ بولتا تو جان سے مار دیتے تھے۔ تو اتنے زیادہ ہمارے مخالف ہو گئے تھے، تو فلا تشمت بی العداء، تو آپ میرے ساتھ یہ کر کے کہ آپ مجھے سرزنش کر رہے ہیں، اس میں کیا ہوگا؟ انہی دشمنوں کو ہنسنے کا موقع ملے گا۔ تو یہاں وہی بات کہی گئی کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل،
مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ یہ کہنے لگیں گے کہ ہماری وجہ سے بنو اسرائیل میں تفریق ہو گئی عقیدے کے اعتبار سے۔ تفریق کیسے؟ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے، کچھ لوگ ہی توحید پر باقی رہے۔ تو آپ سوچیں گے ہماری وجہ سے تفریق ہوئی ہے، تو آپ ایسا کچھ مت کرو ہمارے ساتھ کہ دشمنوں کو موقع ملے۔ یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے آپس میں، یہ وقت ایسا ہے کہ ہم ان کو سدھاریں، ان کو راہ راست پر لائیں۔ جو عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے ان کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شماتت الاعداء، جگ ہسائی، دشمنوں کا ناکامی کے اوپر ہنسنا، یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن تبلیغ کے لیے بھیجا، تو آپ نے جہاں کئی نصیحتیں کی وہاں ایک نصیحت یہ کی کہ تتابعا ولا تختلفا، تم دونوں کے دونوں داعی ہو تو آپس میں ایک دوسرے کے رائے مشورے سے یہ کام کرتے رہنا، ولا تختلفا، اور آپس میں اختلاف مت کرنا، ورنہ اتحاد کا پیغام دینے والے خود ہی آپس میں لڑنے لگیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جن دعاؤں کی تعلیم دی ہے ان میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں شماتت الاعداء سے پناہ چاہتا ہوں۔ شماتت یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنا۔ کوئی مصیبت میں ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی مصیبت اپنی مصیبت سمجھنا، اس کو مصیبت میں دیکھ کر کے خوش ہونا، اسی کو عربی میں بولتے ہیں شماتت۔ اور یہ شماتت چاہے اپنوں کی طرف سے ہو یا دشمنوں کی طرف سے ہو، دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے، کہ آپ کو مصیبت میں دیکھ کر کے کوئی انسان آپ کا ہمدرد بننے کے بجائے وہ آپ کی مصیبت پر خوشیاں منا رہا ہو، تو یہ یقیناً دل پر بہت بڑے چوٹ محسوس ہوتا ہے انسان کے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک مثل کہا جاتا ہے، یو پی وغیرہ میں ایک مثل کہا جاتا ہے کہ چڑیا کی جان جائے بچوں کا کھلونا، مطلب بچے جو ہے چڑیا سے کھیل رہے ہیں، اس کو پٹک رہے ہیں، اس کے جو ہے پنکھ نوچ رہے ہیں، تو اس کو تو تکلیف ہو رہی ہے لیکن بچوں کو اچھا لگ رہا ہے۔ تو یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی انسان تکلیف میں ہو اور دوسرا انسان اس کی تکلیف محسوس نہ کر کے بلکہ وہ اپنے میں مگن ہو، تو یہ مثل کہا جاتا ہے، یہاں پتہ نہیں، معلوم نہیں، لیکن اس طرح کی بات کہی جاتی ہے ایسے حالات میں۔ تو شماتت عمومی طور سے اہل علم کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کو لاحق ہونے والے ضرر یا اذیت پر کسی کا خوش ہونا، اسی کو شماتت کہا جاتا ہے۔ اور شماتت اہل علم کہتے ہیں کہ تعتبر من الاخلاق الذمیمہ، یہ بری خصلت ہے، اس کا شمار بری عادتوں میں ہوتا ہے، بری خصلتوں میں ہوتا ہے شماتت کا۔ اور خاص طور سے اہل علم کہتے ہیں کہ التی تقوم فی النفس حین تخلو من المودۃ والحب والعطف، کہتے ہیں یہ شماتت کی بیماری اسی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے جس انسان کے دل میں محبت نہ ہو اور اس کے دل میں شفقت نہ ہو اور اس کے دل میں مودت نہ ہو، تب
اس انسان کے دل میں ایک چیز، ایک بری خصلت جگہ لیتی ہے، وہ ہے شماتت. کیونکہ انسان جو ہے جب دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر کے درد محسوس کرنے کے بجائے خوشی محسوس کرے تو سمجھ لو کہ وہ انسان نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اندر ایمان ہے، ایمان میں نقص ہے اس کے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر کیا فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے محبت میں، الفت میں، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھنے میں ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے. اپنا اگر کوئی عضو دکھتا ہے تو اس کا درد ہم محسوس کرتے ہیں، اور اس درد سے چھٹکارا پانے کا ہم علاج تلاش کرتے ہیں. تو ایسا کیسا کہ اگر ہمارا بھائی ایمان والا اگر وہ درد میں ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ مصیبت میں ہے، تو ہم اس کے درد کو اپنا درد نہ سمجھیں، اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت نہ سمجھیں، اور ہم خوشیاں منائیں. تو یہ کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے. لیکن ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اپنے درمیان کچھ انبن ہو جانے کی وجہ سے، تھوڑی سی رنجش ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں کینہ رکھ لیتے ہیں، دشمنی پال لیتے ہیں، ان کے دل میں حسد پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ انتظار کرتے رہتے ہیں. جاب کہیں لگے ہوا تھا، جاب چلے گیا، اس کو خوشی ہوتی. حادثے کا شکار ہو گیا، اس کو خوشی ہوتی. کاروبار تباہ ہو گیا، اس کو خوشی ہوتی. تو وہ انتظار میں رہتا اس کا کیا کیا برا ہوں گا. تو کچھ لوگ اچھائی کے انتظار میں نہیں رہتے، برا کیا کیا ہو سکتا ہے، وہ اپنے مقصد میں ناکام کب ہوتا ہے، وہ فیل کب ہوتا ہے، بس اسی انتظار میں رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں سماج میں، اسی کو شماتت کہا جاتا ہے. یہ درست نہیں ہے. تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کا گھر لٹ جائے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، اس کے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے، چوری ہو جائے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، دکان مکان جل جائے، اس کے انتظار میں رہتا. اور کچھ بھی ہلکی سی بھی اس کو کہیں سے تکلیف ہوئی تو اس کو خوشی ہوتی ہے. تو یہ ایسی بیماری ہے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی تعلیم دی. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چار چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں سخت آزمائش سے، آزمائش کی سختی سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، اور بدبختی اور بدنصیبی سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، بری تقدیر، غلط فیصلے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے. کچھ ایسا میرے ساتھ نہ ہو کہ میرے دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع ملے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے. تو جہد البلا کہتے ہیں ایسی مصیبت، ایسی پریشانی کہ جس کی انسان میں طاقت نہ ہو، اس کو ایسے فتنے کہ جن کے آنے پر انسان اتنا پریشان ہو جائے کہ موت کی تمنا کرنے لگے. اس کو کہا جاتا ہے جہد البلا، انتہائی مصیبت، انتہائی تکلیف. ایسے امراض، ایسی بیماریاں کہ جس کے درد ناقابل برداشت ہو انسان کے لیے، ایسے قرضے جو لوگوں کے کمر توڑ دیں، ایسی خبریں جو انسان کو غم میں ڈبو دیں، اس کو کہا جاتا ہے جہد البلا. کئی ساری مفہوم اس میں شامل ہے، کئی ساری چیزیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بڑا چھوٹا ہوا کرتا تھا، لیکن کئی سارے معانی اس کے اندر سموئے ہوئے رہتے تھے. دوسرا ہے وَدَرْكِ الشَّقَاء، شقاوت، بدنصیبی، بدبختی. یعنی ہر ایسی چیز یا ایسا گناہ جس میں انسان
بالکل غرق ہو جائے، اس کو نیک کاموں کی توفیق نہ ملے، انسان ایسا دنیا میں محو ہو جائے کہ دین سے جو ہے وہ دور ہو جائے، یہ کیا ہے؟ یہ درکش شقا ہے، بد نصیبی ہے انسان کے لیے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے وہ دنیا میں دل لگا لے، تو یہ درکش شقا ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وسوء القضاء، بری تقدیر، برا فیصلہ، ایسے حالات انسان کے اوپر پیدا ہو جائیں، آ جائیں کہ وہ انسان غلط فیصلہ کر بیٹھے اپنے تعلق سے، تو ان چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اسی میں سے ایک کیا ہے؟ شماتۃ الاعداء، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ ایسا کچھ مت کیجئے کہ جس سے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع ملے، یعنی ہم پر کوئی ایسی حالت، کوئی ایسی مصیبت آئے کہ اسے دیکھ کر کے ہمارے دشمن خوش ہوں، ہمارا مذاق اڑائیں، تو ایسا کچھ کام مت کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہ دعا کی تعلیم دے کر کے ہمیں یہ سکھلایا کہ ہم کو ان چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے دشمنوں کے خوش ہونے پر۔ اور یہ قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ جو منافق ہوتا ہے، جس کے دل میں نفاق ہے، اس کو مومنوں سے محبت نہیں ہوتا، لہذا وہ انتظار میں رہتا کہ ایمان والے، صحیح دین، صحیح عقیدے پر چلنے والے، ان کو تکلیف ہو، وہ انتظار میں رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہارا اچھا ہونے لگے تو ان کو برا لگتا ہے، ان کے تیور بگڑ جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہارا برا ہونے لگے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی صفت اللہ نے بیان کی کہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے۔ اگر اس طرح کوئی محسوس کر رہا ہے، ہم آپ کے تعلق سے، آپ میرے تعلق سے اگر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کا بگڑے تو مجھے خوش ہونا چاہیے، یا آپ کے بگاڑ سے، آپ کی تکلیف کو، آپ کو مصیبتوں میں دیکھ کر اگر مجھے خوشی ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ نفاق ہے، یہ منافقت ہے، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، مصیبت آنے پر انسان صبر کرے، پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے، کسی کی چال کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، اس لیے کہ ان اللہ بما یعملون محیط، کوئی کچھ بھی کرے اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ تو انسان صبر کرے، پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے مصیبتوں سے نکال دیتا ہے۔ اور شماتت الاعداء یا شماتت میں، اس بری خصلت میں موجود افراد پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک گناہ ہے، اور اللہ کا ایک اصول ہے۔ اصول اللہ کا کیا ہے کہ اس دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حالات الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ کتنے مالدار، دولت مند، پراپرٹی والے فقیر ہو گئے، ایسا ہوتا ہے۔ چلتا پھرتا کاروبار کب ٹھپ پڑ جائے معلوم نہیں، صحت و تندرست انسان کب بستر پر پڑ جائے، کب ہاسپٹل میں پہنچ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی حالات بدلتے رہتا، یہ ہنسنے والا کسی کے کاروبار کی تباہی پر، وہ تباہی اس کے مال پر بھی آ سکتی ہے۔ کسی کو حادثے میں پڑے ہوئے انسان کے اوپر ہنسنے والا، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ بھی تو روڈ کا سفر کرتا ہے، وہ بھی اپنے باتھ روم میں پھسل سکتا ہے، اپنے گھر میں گر سکتا ہے، اس کے بھی ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے ہیں، اس کا بھی کاروبار تباہ ہو سکتا ہے، وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صحت و تندرستی دی ہے تو ہمیشہ ایسے رہیں گے، ضروری نہیں ہے۔ کاروبار آپ کا چل رہا ہے، ایسا ضروری نہیں کہ کاروبار ہمیشہ آپ کا ایسا ہی چلے گا۔
تو یہ اللہ کا وصول ہے کہ انسان جب کسی کے اوپر ہنستا ہے، ان کو مصیبتوں میں دیکھ کر کے، ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ وہ انسان خود اسی مصیبت کا شکار ہو جائے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ یہ اپنے تعلق سے کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے کسی غریب کو غریب بول دیا تو اس کی سزا میں نے محسوس کی دنیا میں۔ وہ کہتے ہیں کہ انی لعارف الذنب الذی اصابنی ھذا عیرت رجلا منذ 40 سنہ فقلت له یا مفلس۔ میں نے کسی کو کنگال بول دیا تھا، آج ہماری حالت یہ ہے کہ میں قرض میں ڈوب گیا ہوں۔ 40 سال کے بعد میں نے 40 سال پہلے بولا تھا، 40 سال کے بعد آج میری حالت یہ ہوئی کہ میں قرضے میں ڈوب گیا، اب میں کنگال ہو گیا ہوں۔ تو بولنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو حالات سامنے والے کے ہیں ہمارے بھی ہو سکتے ہیں، ایک نہ ایک دن اگر ہمارے سامنے ایسے حالات پیدا ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ لہذا یہ اور بری ہو جاتی ہے جب ایک انسان کسی کو مصیبتوں میں دیکھ کر کے وہ اپنی کرامت یا اپنی دعا کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا، اس نے مجھے ستایا تھا، پھر میں نے جو دعا مانگی اللہ نے قبول کر لی، آج اس کے اوپر پڑ گیا، سمجھے؟ تو ایسا ہوتا ہے، یہ اور زیادہ مصیبت کی بات ہے جب ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی کرامت، اس کی دعا اور اس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ کیسے معلوم آپ کو کہ کسی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ واقعی آپ کے دعاؤں کے نتیجے میں ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم تو حالات بدلتے رہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے، عبد الرحمن کے ساتھ ہوتا ہے، عبداللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو ایسا کیوں انسان سوچے ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے یا ہم بہت نیک ہیں، ہماری کرامت کا نتیجہ ہے، ہم کو ستایا تھا تو آج دیکھو اس کے سامنے گرا، وہ ذلیل ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا۔ اس طرح کی سوچ رکھنا انتہائی غلط ہے، اور کئی سارے اسباب اس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان کی ہمیشہ بدخواہی کی عادت ہوتی ہے۔ اسلام ہم کو تعلیم کیا دیتا ہے؟ خیر خواہی کی، اچھا چاہو، اپنا بھی دوسروں کا بھی۔ اچھا چاہنے میں کیا نقصان ہو جاتا ہے؟ سامنے والے کو اللہ برکت دے، اس کو دولت دے، اس کو شہرت دے، اس کو عزت دے، آپ کا کیا جا رہا ہے؟ آپ کا پیسہ لگ رہا ہے آپ کے جیب سے، آپ کا خرچہ کیا ہو رہا ہے؟ دینے والی ذات اللہ کی، خوش رکھنے والی ذات اللہ کی، تو آپ کے دل میں تکلیف کیوں ہے کسی کی ترقی اور کسی کی خوشحالی پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خیر خواہ نہیں، بد خواہ ہیں۔ آپ برا ہی چاہتے ہیں، برا ہی سوچتے ہیں، ہمیشہ کسی کا اچھا نہ ہو، سب کے برے ہوں، خالی ہم اچھے رہیں۔ تو بدخواہی ایسی مذموم صفت ہے کہ جب انسان کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو کسی کو اچھائی میں دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، وہ بھلائیوں میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو بدخواہی ایک مذموم صفت ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ بغض اور کینہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے غلطی آپ ہی کے ہو اور آپ ہی کینہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے کہ انسان کینہ رکھے۔ کینہ پرور ہمیشہ اسی انتظار میں رہتا کس کا کچھ بگڑے، ہاں، اور پھر ان کو مصیبت میں دیکھ کر کے اس کو قلبی سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن جب تک سامنے والے کے ساتھ کچھ حادثے نہیں ہوتے ہیں تب تک یہ پریشان رہتا ہے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ممکن ہے اس کی مصیبت گھڑی بھر کے لیے ہو، لیکن یہ تو مہینوں سے انتظار کر رہا تھا نا، بے چینی کا شکار تھا، اس کا کچھ ہوا کہ نہیں، اس کا کچھ بگڑا کیوں نہیں، اس کا نقصان ہوا کیوں نہیں، یہ بے چینی کا شکار ہوتا ہے۔ تو کینہ جو ہے یہ ایک مذموم خصلت ہے جو دل کو خراب کر دیتی ہے انسان کے۔ اسی طرح سے حسد ہے، کمتری کا احساس ہے، احساس کمتری۔ احساس کمتری کیا ہے؟ کہ کسی کی کامیابی میں انسان یہ اپنی کمتری محسوس کرے، کسی کو بڑھتا دیکھ کر، کسی کو ترقی میں دیکھ کر،
یہ انسان جو ہے اپنے آپ میں اپنے آپ کو کمتر محسوس کرے. جب یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، احساس کمتری کا جب انسان شکار ہو جاتا ہے، تب پھر وہ اس چکر میں رہتا ہے کہ اس کا نقصان کیسے ہم کریں اور ہم کیسے تھوڑا سا آگے آئیں. تو اپنی ذلت محسوس کرتا ہے یہ. تو شماتت کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے. اسی طرح سے ایک سبب یہ ہے کہ کبھی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی کے آگے بڑھنے سے ہماری عزت میں کمی آ گئی، تب وہ شماتت کا شکار ہوتا ہے. ہماری واہ واہی ہو رہی تھی، اب اس کی واہ واہی ہو رہی ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہوا. اس کی سرداری چلی گئی. اس کو لگ رہا تھا کہ نبی کے اور مسلمانوں کے آنے کی وجہ سے اس کی جو عزت تھی مدینے میں، وہ عزت ختم ہو گئی، اور اس وجہ سے پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں پڑا رہا. لیکن نقصان کس کا ہوا؟ نبی کا ہوا، مسلمانوں کا ہوا، اسلام کا ہوا؟ نہیں، اس کا اپنا خود کا ہوا. قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو شماتت، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کے خوشی محسوس کرنا، یہ بہت بری خصلت ہے. اگر ایسا ہم محسوس کر رہے ہیں تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں دھیرے دھیرے نقص ہوتے جا رہا ہے. تو اس برائی کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کو خوش دیکھ کر کے خوش ہوں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، مبارکباد دیں، برکت کی دعا کریں ان کے لیے. ہم دعا کریں گے جب دوسروں کی برکت کے لیے، اللہ ہم کو برکت دے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جب کوئی بھائی اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے بھلائی کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے اللہ سب سے جو کچھ مانگ رہا ہے نا سب سے پہلے اس کو دے دے. تو دعا کرنے میں بھلائی ہے، اچھا سوچنے میں بھلائی ہے، برا سوچنے میں نقصان ہے. آپ کے سوچنے سے ہو سکتا ہے اس کا برا ہو، اللہ کرنا چاہے گا تو کرے گا، لیکن نقصان سوچنے والے کا ہونا یہ لازمی ہے، یہ نہیں بچ سکتا ہے. تو گندے دل کے ساتھ اللہ کا سامنا کرنا یہ انسان کے لیے بہت بڑی ناکامی کا سبب ہے. تو ہم باہر سے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، جیسے کہ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنا آپا دیکھتے ہیں، اپنا سراپا دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، سنوار کر کے باہر نکلتے ہیں. تو جو لوگوں کے نگاہوں میں آنے والی ہے اس چہرے کو تو ہم سنوار لیتے ہیں، لیکن وہ دل جس پر اللہ کی نگاہ ہے اس کو ہم صاف ستھرا کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ یہ بہت تعجب کی بات ہے. باہر جو لوگوں کی نگاہ میں رہے وہ صاف ستھرا، اچھا لباس، اچھا کپڑا، اچھا ڈریس، لیکن اچھا دل، اچھی سوچ، اچھی فکر، اس پر نگاہ اللہ کی ہوتی ہے. تو اللہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، یہ سوچنے کی چیز ہے. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.